ڈاکٹر شہزاد بسرا صاحب کے پاس ہم اسپیشل ایکسپیرینس کے بارے میں سر آپ بتائیں کیا جو ہمارے لیے موٹیویٹ ہو. تو کوئی آپ اپنی لائف کا کوئی ایسا واقعہ جو شیئر کرنا چاہیں جو دوسرے اسٹوڈنٹ کے لیے بہت موٹیویٹ ہو کہ اس کی زندگیوں پر بڑا اثر انداز ہونا چاہے, کوئی ایسا واقعہ آپ کی زندگی کا. سر ایک اور کوشچن آپ سے یہ تھا کہ آج کل جیسے جابس کی اپرچونٹی کم ہے, اسٹوڈنٹ مطلب ایجوکیشن کی طرف زیادہ جا رہے ہیں لیکن ان کو وہ مطمئن نہیں ہے, دلی طور پر مطلب مطمئن نہیں ہے اپنے مستقل کے بارے میں. تو اس طرح مطلب کس طرح ایسے اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کیا جائے کہ وہ مطمئن ہو کہ ہم کچھ نہ کچھ آگے کر سکتے ہیں, کیسے مطلب پاسبل ہے, کس طرح اسٹڈی کریں یا دو. اور آخری کوشچن آپ سے سر یہ ہے کہ کوئی ایسا زندگی کا واقعہ جس کو آپ یاد کر کے خوش ہوتے ہو, کبھی کبھار ایسے یاد کرتے ہو بڑا ایسا مومنٹ رہا ہو, خوشی والا مومنٹ. السلام علیکم ڈیئر ویوز, آج ہم موجود ہیں ڈاکٹر شہزاد بسرا صاحب کے پاس. ہم اسپیشلی ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں. یوٹیوب پر, فیس بک پر ہربوگیٹ کے بارے میں, ہربوگیٹ پروڈکٹ کے بارے میں کافی معلومات ملی, سے ہم کافی خواہش مند تھے کہ ہم ان سے ملیں. آپ بھی ان کی باتیں سنیں گے, ان کے لائف کا ایکسپیرینس سنیں گے تو آپ کو بھی بہت ہی موٹیویٹ ملے گی. ہر ایج کے اسٹوڈنٹ کے لیے ایک موٹیویشن ہے. تو اسپیشلی ہم ان سے ملنے کے لیے آئے ہیں. تو ہم بہت ہی تہ دل کی گہرائیوں سے خوش ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمیں بات چیت کرنے کا موقع ملا ان کے ساتھ. تو کچھ لائف کے ایکسپیرینس کے بارے میں سر آپ بتائیں کیا جو ہمارے لیے موٹیویٹ ہو. جی بہت شکریہ جی, آپ لوگ تشریف لائے اور اتنی رسپیکٹ دی. زندگی جو ہے نا یہ آپ کے بہت چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں, کچھ چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. آپ کے کنٹرول میں جو سب سے بڑی چیز ہے نا وہ محنت ہے. سکسیس کا یہ بار بار آپ نے سنا ہوگا, کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, یہ بار بار سنا ہوگا. اچھا, اب شارٹ کٹ اگر ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو اس سے وقتی طور پہ آپ کو فائدہ مل جائے گا لیکن وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوگا. جس فیلڈ میں بھی ہے نا اس میں ایکسل کریں. پاس ہونا کسی کلاس میں نے نہیں رکھا, آپ نے ٹاپ کیا کہ نہیں کیا, یا جو کام آپ کر رہے ہو وہ کام اتنا آپ کر رہے ہو کہ آپ کو کوئی پہچان لے, کوئی سن لے. دوسری جو میرے نزدیک سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے آنیسٹی اور حسن ظن, کہ بلا وجہ نیگیٹو اپروچ نہیں کرنی. جو آپ کام کر سکتے ہو وہ آپ کام کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ہمیں بتایا تھا کہ حسن ظن سے کام لیں. اور اللہ تعالیٰ کو جو چیز بہت زیادہ پسند ہے نا وہ محنت پسند ہے اور اس کی مخلوق کی خدمت پسند ہے. رزق تو آپ کو ملنا ہے. ایسے بندہ اگر صرف پیسے سوچتا رہے نا کہ مجھے پیسے ملنے ہیں, وہ تو ایک بینک لوٹ لو پیسے مل جائیں گے یا کچھ بھی کر لیں, لیکن اصل یہ ہے کہ آپ کام سے سیٹسفائی ہوتے نہیں ہوتے. کہ جب آپ سارا دن گزارتے اس کے بعد آپ نے کام کیا ہے, آر یو سیٹسفائیڈ کہ میرے کام سے کسی کا نقصان تو نہیں ہو رہا, لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے. آپ کا جو بھی شعبہ ہے نا, ہر شعبے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مارچ رکھا کام کرنے کا, اس کو سیکھیں. سب سے بڑا راز یہی ہے. اب سیکھنے کے لیے کیا چاہیے؟ سیکھنے کے لیے آپ کو مطالعہ کرنا پڑتا ہے, ایکسپیرینس لینا پڑتا ہے. مطالعے کا رواج بہت کم ہو گیا, اس کے بغیر نالج نہیں آتا. اگر آپ نے ایک سبجیکٹ کے اوپر صرف ویڈیوز دیکھ کے نالج گین کرنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ویڈیو بنانے والے نے غلط بات کر دی ہو تو آپ وہی آ جائیں گے. تو ایک تو اپنا جو بھی آپ کا فیلڈ ہے اس کے اوپر آپ مطالعہ کریں. مطالعہ کرنے کے بعد پھر ایسی اسکل سیکھیں, کام کر سکیں, لوگوں کی کام آئے, اور کام کرتے جائیں. اللہ کو پسند آ گیا تو بولیے تو دیکھیے برکت پڑ جائے. تو کوئی آپ اپنی لائف کا کوئی ایسا واقعہ جو شیئر کرنا چاہیں جو دوسرے اسٹوڈنٹ کے لیے بہت موٹیویٹ ہو کہ اس کی زندگیوں پر بڑا اثر انداز ہونا چاہے, کوئی ایسا واقعہ آپ کی زندگی کا.
واقعات کبھی کبھی میں اس کو بڑا کوٹ کرتا ہوں. 9th کلاس میں تھا میں تو شروع سے پیار ہی دیکھا میں نے بچپن میں، والدین کا، پہلے محلہ کا، باقیوں کا، چلتے 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 پھر الحمدللہ آئی ایم ہائیلی بلیسڈ کہ لوگوں کا میں نے پیار ہی دیکھا میں نے. یہ میں اس لیے لفظ کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ مجھ سے اب رابطہ کرتے ہیں کہ دے آر ریجیکٹڈ، دے آر بینگ ہیٹڈ بائی دی فیملی اینڈ سراؤنڈنگ اینڈ سوسائٹی. کسی کا قد، کسی کا رنگ، کسی کی فزیکل یا کسی کچھ ایسی چیزیں، دے آر بینگ ہیٹڈ. وہ کہتے ہیں ہم اس سے کیسے نکلیں. تو میں اس کو کہتا ہوں اچھا ہمیں تو ساری عمر پیار ہی ملا کہ دوسرے لوگ بلا وجہ کوئی آپ کو کیوں نفرت کرتے ہیں. تو کبھی کسی نے ہاتھ نہیں لگایا تھا تو میں لاڈلا جیسے ہوتا ہے نا، پڑھتا کوئی نہیں تھا، بس اپنے اسی زوم سے ہی کہ میں نے بس سنا دینا سبق اور گزارا ہو جانا. تو اللہ غریق رحمت کرے، ہمارے ٹیچر ہوتے تھے غنی صاحب، انہوں نے مجھ سے کوئی سوال پوچھے، مجھے نہیں آئے. تو سردیوں کے دن تھے، گراؤنڈ میں ہماری کلاس تھی تو جگہ جگہ پوری کلاسیں بیٹھی ہوئی تھی، دوسرے سامنے بھی. تو مجھے انہوں نے زوردار 3-4 تھپڑ رسید کیے، اتنے زوردار کیے کہ میں گر گیا. چھوٹے قد کے تھے لیکن انہوں نے جس بندے کو بھی انگلی نہ لگی ہو اس نے تھپڑ کھائے اور سب کے سامنے کھائے. میرا تھا کہ آج میں نے خودکشی کر لینی. میں 9th میں تھا، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، اتنی ہیومیلیشنری ہوئی. اگلے دن ایک دن میں ڈپریشن میں گزرا. اگلے دن انہوں نے بلایا، کہتے تم پڑھے لکھی فیملی سے ہو، تم پڑھتے ہی نہیں، تمہیں میں نے اس لیے مارا ہے کہ زندگی تمہیں، یہ زندگی ایک روپ ہے جو تم نے نہیں دیکھا. اگر تم نے مطالعہ نہ کیا، پڑھائی میں کام نہ کیا تو تم زندگی میں ایسے دھکے اور تھپڑ کھاؤ. ان کے الفاظ میں کیا جادو تھا، اس نے میری زندگی بدل کر دی. پھر کبھی ایسا نہیں ہوا اس کے بعد کہ میں نے جو کوئی اسائنمنٹ، کوئی سبق، کوئی چیز کلاس کی ہے میں نے اس کو نہ دیکھا. یہ ایک چھوٹی سی چیز تھی. تو ایک اگر آپ واقعہ کہہ لیں تو حالانکہ یہ بازار چھوٹا واقعہ ہے لیکن میری زندگی میں اس کا بدل دیتی بہت زیادہ. اور دوسرا واقعہ وہ کہ کچھ لوگ تو مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ خود بیمار لگتے ہو، کمزور ہو، لوگوں کو صحت کی باتیں بتاتے ہو، کرتے ہو، خود تمہیں اتنی بیماریاں رہی ہیں. تو یہ تو میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ میں اتنی بیماریاں رہی ہیں، میں نے ہر بیماری بھگتی ہے، اس کو میں نے ریورس کی ہے بغیر دوائیوں میں زندہ. یہی تو میں لوگوں کو بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس نے میری پوری لائف بدل کے رکھ دی کہ مجھے اتنی بیماریاں تھیں کہ میں نے وہ ساری بیماریاں ہیلدی لائف سٹائل سے ریورس کی بغیر میڈیسن کے. الحمدللہ میں سرگرم کرتا ہوں. اور اسی میں چونکہ پروفیسر آف فزیالوجی تھا تو وہی میں سارا مطالعہ کر کے سب لوگوں کو وہی بتاتا. جی سر، ایک اور کوشچن آپ سے یہ تھا کہ آج کل جیسے جابس کی اپرچونٹی کم ہے، اسٹوڈنٹ مطلب ایجوکیشن کی طرف زیادہ جا رہے ہیں لیکن ان کو وہ مطمئن نہیں ہے، دلی طور پر مطلب مطمئن نہیں ہے اپنے مستقل کے بارے میں. تو اس طرح مطلب کس طرح ایسے اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کیا جائے کہ وہ مطمئن ہو کہ ہم کچھ نہ کچھ آگے کر سکتے ہیں، کیسے مطلب پاسبل ہے، کس طرح اسٹڈی کریں؟ یا 2-3 چیزیں اس میں. پہلی چیز تو یہ کہ پہلے ہمارا ملک ایسا ہوا کرتا تھا کہ جو پبلک سروس کمیشن کی سیٹیں وہ زیادہ ہوتی تھی اور اپلیکینٹ کم ہوتے تھے. جی مجھے یاد ہے کہ پہلی دفعہ ہماری سیٹیں آئیں تقریباً 30 اور اپلیکینٹ جو کلاس فارغ ہوئی 45 تھے. یعنی پہلی دفعہ. اس سے پہلے ہوتا تھا کہ 30 سیٹیں ہیں تو 27 سے 28 لوگ کینڈیڈیٹ ہوتے. نوکریاں اتنی تھی، سب کچھ چلتا تھا. لیکن اب ایک پی این کی پوسٹ آتی ہے تو اس میں سڑکیں بلاک ہو جاتی ہیں، اتنے لوگ ہوتے ہیں. تو اب تو چیلنج بہت ہو گیا نا. اب بچے گا وہی جس کو کوئی ہنر آتا ہے، اسکل بیس. تو اگر آپ ایک ایسی ایجوکیشن لے رہے ہو کہ جس نے آپ کو صرف ڈگری دی ہے تو وہ آپ کے کام نہیں آئے گی. لیکن اس کے ساتھ اگر آپ نے اپنے آپ کو اسکلفل کر لیا، اپنے آپ کو ٹرین کر لیا، سب سے پہلی وہ چیز ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے. اور کر کے دکھائیں، کوئی کام سیکھیں.
اسی میں پھر آہستہ 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 آگے بڑھ جائیں گے. ہر فیلڈ میں ہوتا ہے. مطلب کہ اپنے فیلڈ میں ایکسپرٹ بننے کی کوشش کریں, دوسرا اسکل بیس جو پروفیشن ہو اس کی طرف جائیں. مثلاً فار ایگزامپل آپ کو بایو ٹیکنالوجی, جی بایو ٹیکنالوجی میں آپ سیدھی ڈگری کی, کوئی گورنمنٹ کی, آپ کو کسی یونیورسٹی میں, کالج میں, کسی ریسرچ ادارے میں جاب مل گئی, کسی طریقے سے بھی مل گئی. اب آہستہ آہستہ سیکھ کرو گے آپ. اب آپ یہ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر آپ کو جاب کیوں دے گا؟ بایو ٹیکنالوجی کی جاب ہوگی, پرائیویٹ سیکٹر کیوں دے گا؟ جب وہ کام آتا ہوگا. ٹھیک ہے, اسی کا اگر آپ کو کام آتا ہوگا تو پھر وہ دے گا. اگر آپ کو ڈی این اے ایکسٹریکٹ کرنا ہے کیا دے گا؟ اور آخری کوشچن آپ سے سر یہ ہے کہ کوئی ایسا زندگی کا واقعہ جس کو آپ یاد کر کے خوش ہوتے ہو, کبھی کبھار ایسے یاد کرتے ہو, بڑا ایسا مومنٹ رہا ہو, خوشی والا مومنٹ؟ روز ہوتا ہوں کیا مطلب ہر لمحہ آتا ہے میری خوشی. سبحان کوئی ایک لمحہ نہیں ہے. زندگی خوشی ہے. میری پوتی, میری بیٹی, میرا بیٹا, میرے باقی کوئی مجھ سے اچھی طرح بات کرتا ہے, کوئی وزٹر اچھی طرح بات کرتا ہے, کوئی فالوور مجھے کہہ دیتا ہے کہ میں نے وزن کم کر لیا, کچھ کر لیا, میں خوش ہوں. کوئی چیز اچھی کھا لی, میں خوش ہوں. نیند پوری آ گئی, میں خوش ہو جاتا ہوں. کوئی چیز اچھی, کوئی سارا دن میں کوئی جاب مل گیا, میں خوش ہوں. جو لوگ بڑی چیزیں جن کی زندگی میں ہے کہ یہ دو زندگی میں واقع آئے تھے میں خوش ہوا تھا, وہ تو خوش ہوتے ہی نہیں. خوش وہ ہوتا ہے جو ہر وقت خوش رہے. کیا وہ خوش ہے. وہ کیا خوشی ہوئی؟ لوگ تھوڑے مراسی لگے کہ تسی جاؤ ڈرامہ پیسے دے کے دیکھو, وہ تمہیں 2-3 گھنٹے آپ کو ہنسائے, آپ ہنس کے آ جائے. وہ کون سی خوشی ہے؟ خوشی ہے کہ آپ ہر وقت خوش رہو, اپنے ریسورسز کے اندر آپ خوش رہو. یہ خوشی. پودے دیکھتا ہوں وہ سامنے نظر آ رہے ہیں, آنیسٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو, دیکھتے دیکھتے میں خوش ہو رہا ہوں کہ وہ کتنے نئے پھول کتنے کٹائے پیٹے. میں 2 دن پہلے میں حیدرآباد تھا, 2 دن کا میں بیمار ہوں, 4 دن کا میں نہیں گیا. تو اب میں دیکھ رہا ہوں تو میں انتہائی خوش ہو رہا ہوں. آپ میرے دل میں فوراً آگے سارے پھول دیکھوں, میں انتہائی خوش ہو رہا ہوں. یہ پھول ہے میرے سامنے. دس از لائف. جی جی, تھینک یو سو مچ سر, آپ نے ٹائم دیا, تو جزاک اللہ.